یہ جو پہلی رسم یہاں بیان ہوئی ہے زہار کے متعلق، آیت نمبر 4 کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم. اس کے متعلق اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ یہ جو تمہارا خیال ہے کہ اگر تم کسی اپنی بیوی کو اپنی ماں کی طرح کہہ دیتے ہو پھر اسے زندگی بھر کے لیے حرام کر دیتے ہو اپنے اوپر، یہ درست نہیں ہے. زہار حقیقت میں ظہر سے ہے، زہر کہتے ہیں پیٹھ کو، اور کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں کی پیٹھ کی طرح اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے تو وہ عورت، اس پر کچھ مسائل اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو سورہ مجادلہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تفصیلاً. یہاں پر ان کو مختصراً اگر ہم سمجھیں تو وہ اس طریقے سے ہے کہ ایسی عورت، ایسی بیوی ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوتی. شریعت کے اس پہ کچھ احکامات مرتب ہوتے ہیں، کچھ احکامات اس سے جڑتے ہیں، تو ہمیں جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ایسا کہنا اپنی بیوی کو گناہ ہے، اس سے پرہیز کرنا واجب ہے، اور ایسا کہنے سے بیوی حلال ہو سکتی ہے. کفارہ زہار ادا کرے. کفارہ زہار کیا ہے اس کی تفصیل بھی سورہ مجادلہ کے اندر انشاءاللہ تفصیلاً آ جائے گی. دوسرا مسئلہ، کسی کو منہ بولا بیٹا بنانا، جسے متبنہ بھی کہتے ہیں، متبنہ بیٹا. تو منہ بولا بیٹا بنانے کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ. ایسے لڑکے جن کو آپ نے منہ بولا بیٹا بنایا ہے تو وہ حقیقتاً بیٹا نہیں بن جاتا. کیوں؟ اگر اسے حقیقتاً بیٹا بنا لیا جائے تو اس کے ساتھ میراث کا مسئلہ بھی جڑ جائے گا، میراث میں بھی اس کا حصہ بن جائے گا. اور دوسرا کہ اس کی بیوی سے طلاق کے بعد اس کے منہ بولے والد کا نکاح کرنا بھی درست نہیں رہے گا، جیسے کہ سگے بیٹے کے ساتھ نہیں ہوتا. تو ان معاشرے کے اندر ان رسومات کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہ آیات نازل فرمائی. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ان سے مروی ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے ہم زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے. کیوں؟ کیونکہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بولا بیٹا شمار کیا جاتا تھا. تو ہم نے ان آیات کے نازل ہونے کے بعد یہ کہنا چھوڑ دیا. اور اسی سے ایک مسئلہ بھی ہمیں سامنے آتا ہے کہ ہم جیسے کسی کو شفقت میں یا محبت میں بیٹا کہہ دیتے ہیں تو ہمیں اس سے بھی تھوڑا سا اجتناب کرنا چاہیے تاکہ کسی کو شک بھی نہ ہو کسی کے درمیان. مثال کے طور پہ اگر ایک لڑکا اس کو کوئی شخص اپنا بیٹا کہہ کے بلاتا ہے تو ان دونوں کے علاوہ جو تیسرا شخص وہاں موجود ہوگا اور وہ نہیں جانتا ہوگا کہ اس کے والد کا نام کیا ہے یا اس کے والد کون ہے، تو وہ شک میں پڑ جائے گا کہیں ان کا بیٹا تو نہیں ہے. پھر وہ اسے پوچھے گا یہ آپ کے والد تھے جو آپ کو بلا رہے تھے، بیٹا کہہ کے بلا رہے تھے، لگ تو نہیں رہے تھے آپ کے والد. پھر اس کو تفصیل بتانی پڑے گی یہ میرے والد نہیں تھے، یہ میرے چچا تھے یا میرے فلاں تھے، میرے فلاں تھے، بس مجھے بیٹا کہہ کے بلا رہے تھے. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں ان کا بیٹا ہو گیا. تو اس وجہ سے اس سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے اجتناب کرنا